معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ دسمبر ہے اور آج 24 تاریخ ہے اور کل کے دن 25 دسمبر ہے، اور عیسائی لوگ عام طور سے 25 دسمبر کو اپنا ایک مقدس دن مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت اس جانب کرتے ہیں۔ لیکن آئیے مذہب اسلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اچھا اور بہتر اور مبارک عقیدہ ہمیں کیا عطا کرتا ہے، اسے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام تر رشتوں سے پاک ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن عیسائی لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی نظریے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اور بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرسمس ڈے کے نام پر جو ہے ان کی دعوتوں میں یا پھر ان کی مبارکبادی میں شریک ہوتے۔ تو ہم آج بتائیں گے کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مذہب اسلام ایک نبی اور رسول کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، معاذ اللہ۔ اور عیسائی لوگ بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ جو کراس کا نشان ہوتا ہے، جسے صلیب کہتے ہیں، اس پر آپ کو لٹکا کر مار دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، پھر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن صحیح عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے جسے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا ہے اور آپ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی جماعت ہے وہ جماعت انبیاء ہے، اور انبیاء اکرام میں کچھ رسول بھی ہے، تو رسولوں کا مقام و مرتبہ انبیاء اکرام سے افضل اور اعلیٰ ہے۔
اور تمام رسولوں میں 5 رسول جو ہیں یہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں، اور یہ 5 رسول اولو العزم رسول دیگر تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور یہ 5 میں کون ہیں؟ تو یہ 5 میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور چوتھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، اور 5ویں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی عظیم قدرت ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدرت اور اس کے کمال کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری عقلیں بہت عاجز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار جہاں پر انسان کی عقل کر نہیں پاتی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں عام طور سے ایک انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ یقیناً ماں باپ کے ذریعے ایک انسان کا وجود ہوتا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کا دنیا میں آنے کا سبب ظاہری جو ہے یہ ماں اور باپ ہے۔ ہاں، خالق حقیقی پیدا کرنے والی جو ذات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اسباب کی دنیا ہے، تو یقیناً ایک انسان اولاد دنیا میں آتی ہے تو ماں باپ کو سبب اور ذریعہ بنایا گیا اولاد کے دنیا میں آنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بن باپ کے بھی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظہر ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ماں کے ذریعے حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے دور کی عظیم پاکیزہ پارسا مطہرہ خاتون ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی کیسے ہے؟ تو سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور حکم فرمایا کہ ان کے گود میں پھونک مار دی جائے۔ تو وہ آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے پھونک مار دی اور آپ کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دور اور زمانے کے لوگ مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو خاندان کے اعتبار سے عظمت و شرافت کی اعلیٰ منزل پر فائز تھی آپ، اور بڑی پاکیزہ خاتون تھی جن کے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا، لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا تو لوگ آپ پر تہمتیں باندھنے لگے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم نے آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی، یعنی یہی کہنے لگے کہ تم تو نکاح نہیں کی ہو اور تم بڑے اچھے خاندان کی ہو، اور یہ لڑکا کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم ان کا جواب نہ دینا، بلکہ تم یہ کہہ دینا کہ میں رحمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے چپ کا روزہ ہوں، میں یعنی خاموش رہنے کا میں روزہ ہوں۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، اسی کا مفہوم ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے چپ کا روزہ ہوں۔ اور اس کے بعد فاشارت الیہ، تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے گود میں تھے ان کی جانب فرما دیا، اور جب اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ عام بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گود کے ہوتے ہیں،
وہ بول نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کی گود میں ابھی چھوٹے ہیں قوت گویائی اور کمال عطا فرمایا، اور آپ جو ہے یہ کہنے لگے انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس عطا فرمائی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں، چند دنوں کے بچے ہیں آپ، اور آپ کے اوپر آپ کی والدہ محترمہ پر لوگوں نے تہمتیں باندھنا شروع کیا، آپ کی والدہ محترمہ خاموش رہی اور آپ نے ان تمام کا جواب اس طور پر دیا۔ تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی آپ نے یہی فرمایا انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اپنی قوم عیسائیت کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً آنے والے دور اور زمانے میں یہ بدبخت لوگ مجھے ماننے کا دعویٰ تو کریں گے اور مجھے ابن اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہیں گے معاذ اللہ، اور آپ سب سے پہلے دنیا میں آ کر جو پیغام دے رہے ہیں یہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان ہے، اور آپ نے خود دنیا میں آ کر اس کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور اور زمانے کے درمیان میں ایک بڑا فاصلہ ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے جو دین اصل دین تھا اسے بھلا بیٹھے تھے، اور کچھ تو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ تو یہودی ہے، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے، اور مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین یہ کہتے تھے یہ تو مشرک ہے کہتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں تشریف لائے اور لا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے اور نہ ہی نصرانی عیسائی ہے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر قائم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض قوموں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کے بارے میں طرح طرح کے برے جملے کہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے قوم کے درمیان میں یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا بیان فرمایا کہ یہ جتنے انبیاء ہیں کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، تو نبی علیہ السلام نے ہمارے نبی نے فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے کفر نہ کیا بلکہ یہ تو شیطان ہے جس نے کفر کیا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی جو عظمتیں ہیں جو شانیں ہیں لوگوں کے درمیان میں بیان فرمائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی جب ہمارے نبی علیہ السلام کے دور اور زمانے میں تھے تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایک وفد، ایک جماعت جو ہے اہل نجران کے رہنے والے عیسائی تھے، اور ان میں ایک بڑا پادری تھا جس کا نام عبد المسیح تھا اور اس کا لقب عاقب تھا۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر بارگاہ رسول میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پیغام حق بیان فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پیغام ہے، اسے بیان فرمایا کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ اب عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ حالانکہ کیا آپ نہیں جانتے انسان کی پیدائش تو ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا بن باپ کے کوئی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ آل عمران کی آیات کریمہ کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان مثل عیسیٰ کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے. سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کی طرح ہے. کوئی زیادہ تعجب خیز معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا. یہاں تو ماں کے ذریعے یہ پیدا ہوئے اور تم ان پر تعجب کر رہے ہو کہ کیسا پیدا ہو سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کو دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور محض مٹی سے پیدا فرمایا. اور کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا فیکون تو وہ ہو گیا. تو یہ بتانا یہاں پر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، عظمت و شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ بن ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور جب تم آدم علیہ السلام کو ابن اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ ہی مانو. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے قرآن عظیم نے حق کے پیغام کو بیان فرمایا اور پھر یہ بتا دیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین کہ حق جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور اس کے بعد پھر جو عیسائی لوگ آئے تھے وہ بڑے غصے میں آ گئے. وہ سرکار علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیے اور جب قبول نہ کیے اور اپنی ناراضگی کا غیظ و غضب کا اظہار کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دو اگر یہ آپ پر بحث کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے اولاد کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے، اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم خود بھی آؤ اور ہم بھی آئیں گے، اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ ہم بھی آئیں گے. اور اس کے بعد پھر مباہلہ ہوگا. آیت مباہلہ جسے کہا جاتا ہے اس کا شان نزول یہی ہے یہ واقعہ کہ یہ لوگ عیسائی آئے اور پھر اس کے بعد مباہلہ کا چیلنج کیا گیا. تو جب چیلنج کیا گیا تو یہ لوگ بھی ارادہ کر کے آئے کہ ہاں ہم مباہلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ یہ مباہلہ کریں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو جب یہ معاملہ طے ہوا تو عیسائیوں نے بھی ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے آتے ہیں. اور جب آنے کا ارادہ کیا تو یہاں پر بھی ہمارے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ مولا علی مشکل کشا کو لیے اور اپنی شہزادی خاتون جنت کو لیے اور حسنین کریمین ایک اپنے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑے دوسرے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے اور مباہلے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے آپ. اور جب نکلے تو عیسائی لوگ بھی ارادہ کر کے آئے تھے کہ مباہلہ کریں گے لیکن لوگوں نے ان کو منع کیا بتایا کہ یہ نبی برحق ہیں اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو تمہارا بہت خسران ہوگا بہت زیادہ نقصان اور برا ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ معافی مانگ کر چلے گئے. لیکن سنیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ عیسائی اگر مجھ سے مباہلہ کرتے تو قریب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صورتوں کو بندروں اور سوروں کی صورت میں تبدیل فرما دیتا مسخ کر دیتا ایسا عذاب ان پر نازل ہوتا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آگ ایسے ان کو لپیٹ میں لے لیتی کہ سارے کے سارے عیسائی روئے زمین سے ختم ہو جاتے. تو گویا کہ اپنے آپ کو وہ پیچھے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر حجت تام ہو گئی. جتنے لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں ماننا پڑا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. لیکن آج بھی کچھ ایسے ہیں عیسائی لوگ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. بلکہ قرآن عظیم نے یہ بیان فرمایا کہ بعض نصرانی تو یہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تثلیث کا، یعنی اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی خدا مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خدا مانتے معاذ اللہ۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دو قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہے، اور کیسا ایک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا بڑا پاکیزہ عقیدہ ہے، اور پھر سورہ اخلاص میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ہے، کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ کو کسی نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً ایک ہے اور وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا بڑا پاکیزہ عقیدہ ہے۔ اب یہ لوگ جو اب 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ان کا نظریہ عقیدہ یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہم منا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، اور ان میں کئی ایک جماعتیں ہیں، کیتھولک بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ ان میں بہت ساری جماعتیں پائے جاتے۔ ان کے درمیان ہی میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی یا پھر جنوری کے مہینے میں ہوئی۔ اور قرآن عظیم سے بھی ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس وقت ہوئی ہے جب کھجور جو ہے درخت پر پک گئے ہوں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا کہ جب آپ کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ بستی سے نکل کر باہر چلی گئی تھی اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی تھی، تو آپ کو حکم ہوا کہ اس کی شاخوں کو ہلایا جائے تو کھجور جو ہے پکی ہوئی گریں گی نیچے۔ اور کھجور کب پکتی ہے تو جانتے ہیں، آپ میں سے جو جانتے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ جب گرما کا موسم ہوتا ہے تبھی جا کے جو ہے کھجوریں پک جاتی ہیں۔ تو ماننا یہ پڑے گا کہ سردی کے موسم میں دسمبر عام طور سے آتا ہے، تو ان کے اپنے فرقوں میں جماعتوں میں خود اختلاف ہے کہ حقیقت میں 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی یا نہ ہوئی، یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے ہے، لیکن اب آپ یہ بھی پیغام سنتے چلیں شرعی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا ہے۔ ابھی ابتدائی معاملہ ہم نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور عظیم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن باپ کے اپنی قدرت کا مظہر بنا کر پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا ہے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی حیات کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے اسے بھی سماعت کریں۔ عقیدہ ہم کو آپ کی حیات کے بارے میں یہ رکھنا ہے کہ آج کے دور میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، یہاں پر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے پہلے یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے آپ اسے سماعت کریں۔ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، تو بہت سارے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، اور بہت ساری جو حق باتیں تھیں اور آپ نے اپنی جو شریعت کے معاملات تھے اس میں اسے جب پیش کیے تو یہ لوگوں کو، یہودیوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے جو انبیاء تشریف لائے تھے ان کی شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ منسوخ ہو رہا ہے، اب ان کی شریعت نافذ ہو جائے گی، تو وہ غصے میں آئے اور اسے پسند نہ کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے تقریباً 12 لوگ ایمان لے کر آئے، جنہیں قرآن عظیم میں حواری کہہ کر یاد فرمایا گیا۔ جیسے کہ ہمارے نبی کے صحابہ اکرام ہیں، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اصحاب رسول کہا جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو خاص ماننے والے رہے، ابتدا میں جو آپ پر ایمان لائے ان کو حواری کہا گیا۔ قرآن عظیم میں ذکر ہے سورہ آل عمران میں کہ جب یہودیوں کی جانب سے
عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش رچی گئی تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے انصار حواریوں سے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مددگار، میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں بہت اہم پیغام بھی آپ کو ملے گا، وقت تو کم ہے لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم بتائیں گے، کیونکہ آج بہت سارے ایسے باطل فرقے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ولی کو اپنا مددگار ماننا، انبیاء کو جو ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، مشکل کشا یا علی مشکل کشا کہنا، مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، انبیاء اولیاء کو مددگار ماننا شرک ہے، بدعت ہے کہتے ہیں۔ قرآن عظیم کا پیغام ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی سے بڑھ کر کوئی توحید کی سچی دعوت نہیں دے سکتا۔ آج جو توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں اور جگہ جگہ پر توحید 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 کہہ کر بھولی بھالی سنی عوام کے دلوں سے محبت رسول اور اختیارات مصطفیٰ کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک نبی ہو کر آپ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مددگار کون ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو جو نبی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے کیا ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کی بات بتائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یقیناً نبی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام حق ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر توحید کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو ان کے حواریوں نے یہ فرمایا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ یقیناً ہم آپ کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد حواریوں نے یہ فرمایا کہ ہم اس مدد کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتے، بس آپ ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہ ہو جائیں کہ ہم سچے طور پر آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو اس طریقے سے معاملہ طے ہوا۔ یہودیوں نے سازش رچی اور ایک آدمی جو منافق تھا، ہر دور اور زمانے میں منافق رہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بہت سارے منافقین رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نفاق کو، منافق ہونے کو جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے، جس کی وجہ سے آپ خاموش رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی کے لیے حکم آ گیا کہ اب منافقوں کو ظاہر کیا جائے، تو منبر پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے مسجد نبوی شریف میں نام لے لے کر فرمایا کہ اے منافق تم نکل جاؤ۔ ہاں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ منافق ان کے درمیان میں ہے اور یہ نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتے ہیں، جب رب کی جانب سے حکم ہوتا ہے تبھی اپنے علم غیب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ کے دور میں بھی ایک منافق تھا، وہ اصل میں تھا یہودی لیکن مسلمان بن کر آپ کے قریب ہو گیا تھا۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا یہودا جس کا نام تھا، اس نے چند درہموں کے عوض میں اسے خرید لیا تھا اور کہا تھا کہ تم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دو، اور وہ کچھ کھوٹے سکے لے لیے اور ارادہ کر لیا، اور ایک اپنی جماعت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں گیا، اور اس کے جو ساتھی تھے کمرے اور حجرے کے باہر تھے، وہ اکیلا اندر گیا، اور اندر جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ بدبخت ہے جو مارنے کے ارادے سے گیا ہے، اور جب وہ اندر گیا اور اپنا ارادہ ظاہر کرنا ہی چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالی کسی کا محافظ ہو تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، دروازہ تو بند تھا اور اس حجرے میں ایک کھڑکی تھی اور کھڑکی کھلی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حجرے میں سے اسی وقت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، جو قاتل بن کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کا اسے مشابہ بنا دیا، یعنی جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت تھی اسی صورت کو جو ہے اس پر ڈال دیا گیا،
اب وہ دروازہ وہ پریشان ہوا، یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑکی کے ذریعے سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور دروازہ کھلا، باہر لوگ اس کے ساتھی یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نکل کر آئے، لیکن حقیقت میں کیا تھا بتائیے، بولیے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور یہ کون تھا؟ یہ قاتل تھا یہ، اور اس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کا مشابہ بنا دیا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے۔ تو جب وہ باہر نکلا چلاتا ہوا اور یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن لوگ اس کی صورت کو دیکھ کر ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے دھوکہ دینا چاہا، فریب دینا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مکر دینا چاہا، فریب دینا چاہا اپنی چاہت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہی بہترین خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ تو جب ایسا معاملہ ہوا، جب وہ آیا تو لوگ اس کے ساتھی خود اسے یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو عیسیٰ ہے اور ہمارے ساتھی کو مار دیا گیا، اور اس کے اوپر حملہ کرنے لگے اور اسے پکڑ کر صلیب پر جو کراس کا نشان ہوتا ہے اس پر لٹکا دیا گیا اور اس طریقے سے اسے مار دیا گیا۔ تو یہودی آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا معاذ اللہ، اور عیسائی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا اور اسی پر انہیں مار دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا اور اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو یہودی بھی غلط ہیں عقیدے کے اعتبار سے، عیسائی بھی غلط ہے۔ قرآن عظیم نے بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی۔ تو یہ اپنے وہم و گمان میں یہ سمجھتے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کے بارے میں؟ وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے، اور جب آپ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اس شان کے ساتھ تشریف لائیں گے کہ جامع دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا۔ ہمارے نبی کا علم غیب دیکھیں آپ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، جو نہیں ہوا، قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے بیان کر رہے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا نزول جو ہوگا دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پر ہوگا، اور احادیث کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ فرشتوں کے پروں پر آپ اپنے ہاتھ کو رکھ کر آپ کا نزول ہوگا، نماز فجر کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور مصلی کی جانب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے والے ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ حق یہ ہے کہ آپ آنے والے ہیں، اور وہ تو کوئی اور مہدوی بدبخت ہے، فرقہ مہدویہ جو آج حیدرآباد میں بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی باطل فرقہ ہے، ان کا باطل نظریہ ہے کہ ان کے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے، لیکن ہمارا عقیدہ حق یہ ہے کہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، وقت فجر ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، آپ آگے بڑھنے والے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائیں گے تو امام مہدی پہچان لیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام، آپ جو ہے ان سے کہیں گے کہ آپ آگے آئیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی امامت فرمائیں، اور اس طریقے سے نماز فجر ہو جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ آپ کے نزول کے بعد روئے زمین پر صرف اور صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے، اور آپ جس راستے سے چلیں گے، اگر آپ کے سامنے سے کوئی ایسا انسان ہے جو اسلام ایمان قبول کرنا اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو آپ کی خوشبو پا کر وہ پگھل جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ وہ یہاں تک کہ دجال کا جو بہت بڑا فتنہ ہے قرب قیامت میں، وہ بھی آپ کی سانس کی خوشبو سے پگھلنے لگے گا وہ،
اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال رہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال مبارک ہوگا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے پہلو میں سبحان اللہ ایک جگہ باقی ہے اور وہ جگہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور وہاں پر ہی جو ہے آپ کی قبرگاہ ہوگی اور وہیں پر آپ کو جو ہے دفن فرمایا جائے گا. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے. امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات اسلام کا جو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اسے جانے بھی ہیں سمجھے بھی ہیں. اب آپ آئیے شرعی مسئلے کی طرف کہ کرسمس ڈے منانا مسلمانوں کو کیسا ہے. تو یاد رکھیں جتنے بھی غیر مسلم کے تہوار ہیں ان کی عیدیں ہیں جس سے ان کی اپنی علامت پہچان اور شناخت ہے جو ان کا مذہبی شعار ہے تو اس کو منانا ہرگز جائز نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اسے پسند نہیں کرتے ہوئے بھی منائیں گے تب بھی جو ہے ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ تعظیم اور محبت کے ساتھ منائیں گے تب تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا, کفر کر بیٹھیں گے. یہ سخت حکم ہے چاہے ان کا کرسمس ڈے کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں. فقہاء کرام نے یہی بیان فرمایا ہے جو کسی اور مذہب والوں کے ان کے اپنے مذہبی تہوار ہیں ان کا منانا ناجائز و حرام ہے. اگر اس کی تعظیم کرتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ اچھا سمجھتے ہوئے مناتے ہیں تب تو کفر ہے. اور کرسمس کی مبارکباد دینا ہیپی کرسمس وغیرہ کہنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اب بعض احباب نوجوان وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم جاب کو جاتے ہیں آفیسز کو جاتے ہیں وہاں پر جو ہے کہنا پڑتا ہے کیا کریں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کوئی جاب کوئی ملازمت آپ ایسی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا اپنا ایمان و اسلام جانے کا خطرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر وہ جاب چھوڑ دیں گے جہاں پر ایمان جانے کا خطرہ ہے آپ روزی روٹی کے لیے مارے پھرنا پڑے گا آپ کی جان چلے جائے گی, ایسا تو نہیں ہے. اگر مسلمان آج بھی چاہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو وہ خود اپنی تجارت کر سکتا ہے, بزنس کر سکتا ہے, بہت سارے ذرائع ہے, محنت مزدوری کر سکتا ہے. تو یقیناً سب سے پہلی بات تو یہی ہے ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا ایمان و اسلام خطرے میں ہے وہاں پر ملازمت کرنا جاب کرنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایسا معاملہ کبھی اتفاقیہ آ جاتا ہے تو آپ اس دن چھٹی لے لیں آپ, اور اگر بہت زیادہ مجبوری کا معاملہ ہے تب بھی جو ہے آپ اپنے زبان سے ایسے نہ کہیں. کوئی آ کر زبردستی کہتا ہے تو وہ جب کہتا ہے ہیپی کرسمس کہتا ہے تو آپ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہیں کہ اس کا جواب بھی بن جائے اور آپ بھی جو ہے گرفت میں نہ آئے. جیسے کہ آپ کہہ دیں وہ اگر ہیپی کرسمس کہے تو آپ کہیں تیری کرسمس. اتنا غور تھوڑی نہ وہ کرے گا وہ. ہاں ہم یہاں وہاں بڑی ہوشیاریاں دکھاتے ہیں تو ایسے معاملے میں بھی چاہیے کچھ حکمت اور تدبیر استعمال کریں. ہاں آپ جو ہے بہت سارے ہمارے احباب جہاں سلام کا جواب دینا چاہیے وہاں خالی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں جو مسلمان ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے. اب ایسے ہی کوئی غیر مسلم کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ ایسے ہی ہاتھ ہلا کر بس اشارہ کر دیں بس چلے جا تو تیرے سے ہم کو واسطہ نہیں ہے. اب وہ سمجھے گا کہ وہ آپ کی مبارکباد آپ نے قبول کر لی, اب وہ سمجھتا بیٹھے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو دلوں کی خبر ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ایک مسلمان کے لیے ایمان و اسلام بہت عزیز ہے, اس کی حفاظت کرنا ضروری اور لازم ہے. انہی چند پیغامات کے ساتھ آج کی تقریر کو ہم ختم کرتے ہیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پر بیان کریں گے, لیکن آخر میں جو انگریزی نئے سال کے نام پر جو شور شرابہ ہوتا ہے ناجائز اور شرعی کام ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ جمعہ کے